بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 7۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فصاحت الکلام سے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی۔ مخل فصاحت یعنی وہ چیزیں کہ جو کلام کی فصاحت میں خلل پیدا کرتی ہیں، ان میں سے دو ہم پڑھ چکے تھے۔ ایک یہ کہ کلام قوانین نحوی کے مطابق نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ تنافر الکلمات۔ آج ہم پڑھیں گے ایک تیسری چیز، وہ ہے تاکید۔ تاکید بھی پڑھیں گے اور اس کی جو دو قسمیں ہیں وہ بھی ساتھ پڑھیں گے۔ تاکید کیا ہے؟ تاکید کہتے کیسے ہیں؟ تو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ کلام میں جو 3 چیزیں ہونی چاہیے ایک فصیح کلام ہے میں، ان میں سے جو تیسری چیز تھی وہ یہ کہ اس کلام کا جو معنی ہے وہ آسانی سے فوراً سمجھ میں آنے والا ہو۔ بس اسی کا الٹ جو ہے تاکید ہے۔ تاکید یعنی دلالت کے اعتبار سے کلام ظاہر نہ ہو، کلام کا معنی جو ہے وہ واضح نہ ہو۔ متکلم نے کچھ کہا تو ہے، ایک کلام کیا ہے، ایک جملہ اس کے زبان مبارک سے ادا ہوا ہے، لیکن ہمارا جو ذہن شریف ہے وہ اس جملے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ ہمارا ذہن سوچتا رہا، متکلم کا مطلب کیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہم سب سے پہلے اس کی جو اقسام ہے وہ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بعد میں ڈیٹیل میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تاکید کی 2 قسمیں ہیں، یعنی دلالت کے اعتبار سے کلام ظاہر نہ ہو، کلام کا معنی ہمارے سمجھ میں نہ آئے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے؟ تو یہ 2 وجوہات ہیں، یعنی تاکید کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلام میں موجود جو الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کو جہاں پر ہونا چاہیے وہاں پر نہ رکھا جائے۔ مثلا فعل کے ساتھ فاعل کو ہونا چاہیے، موصوف کے ساتھ ہی صفت کو ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی جو دوسرے مختلف قسم کے الفاظ ہیں جن کو نحوی اعتبار سے ان کی جگہ معین ہے کہ ان الفاظ کو یہاں پر ہونا چاہیے، لیکن وہ وہاں پر نہ ہو۔ الفاظ کو ان مقامات پر نہ رکھنا جہاں کے وہ لائق ہوں، یعنی ایک لفظ ہے، لازم ہے کہ ہم وہ آغاز میں رکھیں، ابتدا میں رکھیں۔ ہم اس لفظ کو وہاں سے اٹھا کر آخر میں رکھ دیتے ہیں، تو اس سے معنی میں خلل تو پیدا ہوگا نا۔ متکلم کا مطلب کیا ہے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیونکہ کلام میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ان مقامات پر نہیں ہیں جہاں پر ہونا چاہیے۔ اب اگر فعل کا فاعل اپنے مقام پر ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا فلان لفظ جو ہے، فلان اسم جو ہے وہ اس فعل کا فاعل ہے، لیکن اگر آپ وہاں سے اس کو اٹھا کر آخر میں رکھ دیتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چل جائے گا کہ کلام میں اس فعل کا فاعل کہاں ہے۔ مثلا ایک مرزا غالب کا ایک شعر ہے، ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں۔ اب یہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، ایک شعر کا ایک حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے، ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں۔ اب اس میں سب کچھ الٹ پلٹ مرزا غالب نے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہمارے ذہن میں تو یہ مطلب آ رہا ہے نا کہ مرزا غالب کے اندر کفن کے پاؤں ہل رہے ہیں، تو کفن کے تو پاؤں ہوتے ہی نہیں ہیں، نہ کفن انسان کے اندر ہوتا ہے۔ مرزا غالب کا مطلب یہ نہیں ہے، مرزا غالب کا مطلب یہ ہے کہ کفن کے اندر بھی ان کے پاؤں خود بخود ہل رہے ہیں۔
لیکن یہ مطلب ہمیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آ رہا، ظاہر نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ الفاظ جو ہے وہ الٹ پلٹ ہے. تو عربی میں بھی اس طرح ہوتا ہے. دوسری جو قسم ہے وہ ہے تاکید معنوی. تاکید معنوی کا مطلب کیا ہے؟ کلام ہر زبان میں پہلے آپ کو یعنی اس کا محتوا سمجھاؤں. ہر زبان میں کچھ جملات ہوتے ہیں، کچھ ضرب المثل ہوتے ہیں، کچھ محاورات ہوتے ہیں جن کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، جن کو ایک خاص مقام پر استعمال کیا جاتا ہے عرفاً. اگر آپ ان محاورات سے، ان ضرب المثل سے وہ معنی نہ لیں جو معاشرے میں لیا جاتا ہے، کوئی اور معنی لیں، تو اس سے بھی کیا آتا ہے؟ تاکید لازم آتی ہے. یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ متکلم کا مطلب کیا ہے، متکلم کیا معنی جو ہے مراد لے رہا ہے. اس سے بھی کلام کا معنی فوراً سمجھ میں نہیں آتا نا. تو اس کو کہتے ہیں تاکید معنوی. اب یہاں پر ہم نے ڈیٹیل سے اس کی جو تعریف ہے وہ لکھی ہے. کلام کا ایک معنی اولی ہوتا ہے، وہ معنی کی جو عرف میں اس کلام سے سمجھا جاتا ہے، اور ایک معنی ثانوی یعنی مقصود متکلم، اس کلام سے جو متکلم ابھی یہاں پر قصد کر رہا ہے وہ معنی ہوتا ہے. تاکید معنوی یہ ہے کہ متکلم کلام کرتا ہے، سننے والے کا ذہن آسانی سے فوراً معنی ثانوی کی طرف جاتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ عرفاً سامع یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کا مراد جو ہے وہ وہی معنی اولی ہو، لیکن نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. متکلم کوئی اور معنی مراد لے رہا ہوتا ہے. بس اس وجہ سے مقصود متکلم جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا کلام غیر فصیح بن جاتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اردو کی. ہم کہتے ہیں نا اردو میں زید تو شیر ہے. اب یہاں پر اس جملے سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ زید شیر ہے، یعنی زید بہادر ہے، زید شیر کی طرف شجاع ہے. لیکن اگر مقصود متکلم جو ہے وہ معنی ثانوی ہو، کوئی اور معنی مراد لے لیں، معنی اولی مراد نہ لیں. یہ مراد نہ لیں کہ زید شجاع ہے. کیا مراد لیں؟ یہ مراد لیں کہ زید کی منہ سے بو آتی ہے جس طرح شیر کے منہ سے بو آتی ہے. تو سامع سوچتا رہے گا، اب بعد میں اس کو پتہ چلے گا بھی تو وہ کہے گا یار یہ کیا معاملہ ہے، متکلم نے کیا کہا تھا، یہ کون سی بات ہے. تو اس کو کہتے ہیں تاکید معنوی. اب سامع جب متکلم کا کلام سنتا ہے تو آسانی سے فوراً معنی ثانوی کی طرف اس کا ذہن جاتا نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے بہت بعد میں چلا جائے، یا آپ کو متکلم کو اس جملے کی وضاحت کرنی پڑے. عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. الثالث التعقید. کلام کی فصاحت میں خلل پیدا کرنے والی چیزوں میں سے جو تیسری ہے وہ ہے تعقید. تعقید کیا ہے؟ وَهُوَ كَوْنُ الْكَلَامِ خَفِيَّ الدَّلَالَةِ عَلَى مَا أُرِيدَ مِنْهُ وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ. تعقید یعنی دلالت کے اعتبار سے جب کلام مخفی ہو، کلام کا معنی و مطلب بالکل ظاہر اور واضح نہ ہو. عَلَى مَا أُرِيدَ مِنْهُ، متکلم جو معنی و مطلب اس کلام کے ذریعے سے مخاطب تک پہنچانا چاہتا ہے وہ جب ظاہر اور بالکل واضح نہ ہو تو یہ ہے تعقید. اب اس کی دو قسمیں ہیں. پہلا ہے تعقید لفظی، التعقید اللفظی. تعقید لفظی کیا ہے؟ وَهُوَ التَّعْقِيدُ الْحَاصِلُ مِنْ وَضْعِ الْأَلْفَاظِ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ اللَّائِقَةِ بِهَا مِنْ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ أَوْ حَذْفٍ بِلَا قَرِينَةٍ أَوْ فَصْلٍ بِأَجْنَبِيٍّ بَيْنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يَجِبُ تَجَاوُرُهَا. تعقید لفظی یعنی کلام میں، جملے میں الفاظ کو اپنے مناسب مقامات پر نہ رکھنا. جب جملے میں الفاظ کو اپنے مناسب مقامات پر نہ رکھا جائے تو اس سے تعقید لفظی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کلام کا جو معنی ہے، جو مطلب ہے، وہ ٹک طرح مخاطب کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ کلام میں، جملے میں ہر لفظ کا، ہر کلمے کا ایک خاص مقام ہے. فعل کا اپنا مقام ہے، فاعل کا اپنا مقام ہے، مفعول کا اپنا مقام ہے، موصوف کا اپنا مقام ہے، صفت کا اپنا مقام ہے. مثلا کسی کو
کلام میں مقدم ہونا چاہیے تو کسی کو مؤخر ہونا چاہیے۔ اب جس چیز کو مؤخر ہونا چاہیے اس کو اگر آپ مقدم کرتے ہیں، یا جس کو مقدم ہونا چاہیے اس کو آپ مؤخر کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تاکید لفظی ہے۔ یا مثلا آپ کسی چیز کو بغیر کسی قرینے کے حذف کرتے ہیں، یا دو ایسی چیزیں ہیں جن کو ساتھ میں آنا چاہیے، مثلا صفت و موصوف ہے، اب موصوف کے بعد صفت کو آنا چاہیے۔ اگر ہم صفت کو موصوف سے پہلے ذکر کرتے ہیں، یا موصوف کو جملے کی ابتدا میں اور صفت کو بالکل 2-3 جملوں کے بعد یا جملے کے آخر میں ذکر کرتے ہیں، تو اس سے کلام میں تاکید لفظی پیدا ہوگی۔ اس کلام کا جو معنی و مطلب ہے وہ ٹھیک طرح مخاطب کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جس طرح کہ یہ شعر ہے متنبی کا، جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شیم علی الحسب الاغر دلائل، اچھے اخلاق اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ وہ لوگ ان صفات کے ہونے پر فخر نہیں کرتے۔ اب صاحب کتاب نے اس شعر کا تجزیہ کیا ہوا ہے بہترین انداز سے، دیکھ لیں۔ اصلہ جفخت شیم، اصل یہ ہے کہ جفخت پہلے ہوں اور اس کے بعد شیمن ہوں، جو جفخت کا فاعل ہے، لیکن جفخت کو بھی دیکھیں اور شیمن کو بھی دیکھیں، کتنا فاصلہ ہے، مکمل ایک جملہ فاصلہ ہے۔ جفخت پہلے مصرع کے آغاز میں ہے جبکہ شیمن دوسرے مصرع کے آغاز میں ہے۔ پھر دیکھیں شیمن کے بعد دلائلن کا مقام ہے، لیکن دلائلن اوپر شعر میں آپ دیکھیں گے تو بالکل آخر میں ذکر ہے، دوسرے مصرع کے آخر میں ذکر ہے۔ اسی طرح پھر دیکھیں آپ علی الحسب الاغر، اس کا جو مقام ہے وہ دلائلن کے بعد ہے، لیکن یہاں پر اس شعر میں دلائلن سے پہلے ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مثلا وہم ہے، بہم ہے، بہم کا جو مقام ہے وہ علی الحسب الاغر کے بعد ہے، لیکن شعر میں یہ پہلے مصرع کے آخر میں ہے۔ وہم لا یجفحون بہا، اب وہم لا یجفحون بہا اس کا مقام بہم کے بعد ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہم سے پہلے لے کر آئے ہیں، تو مناسب مقامات پر ان میں سے اکثر الفاظ کو جو شاعر ہے وہ لے کر نہیں آئے ہیں، تو جو شاعر سمجھانا چاہتے ہیں مخاطب کو وہ ٹھیک طرح نہیں سمجھ پائے گا، وہ تھوڑا سا غور کرے گا اس شعر میں۔ ای افتخرت الشیم والاخلاق الفاضلہ بہم وہم لا یفتخرون بالاخلاق والشیم، یعنی اخلاق، اچھے صفات جو ہے وہ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں ہیں، وہ لوگ اس بات سے عالی ہیں کہ وہ اس بات پر فخر کریں کہ ہمارے اندر اچھے صفات ہیں، اخلاق، ہم با اخلاق ہیں۔ اوپر جو ہم شعر بطور مثال لے کر آ گئے نا مرزا غالب کا، ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں، اب یہ شعر بھی جو متنبی کا ہے یہ بھی اسی طرح کا ہی ہے، سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس شعر میں بھی ایسا ہی ہے، ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں۔ اب جس لفظ کا جو مقام تھا اس لفظ کو اس مقام پر نہیں رکھا گیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ معنی بالکل الٹ ہو گیا۔ مرزا غالب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کفن میں ہوتے ہوئے بھی میرے پاؤں ہل رہے ہوں گے یا میرے پاؤں ہلتے ہیں، لیکن اس شعر کا ظاہر کیا ہے؟ ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں، تو بالکل الٹ پلٹ کے سب کچھ رکھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا مطلب بھی فوراً ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مرزا غالب ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تاکید لفظی۔ ایک اور ہے تاکید معنوی۔ تاکید معنوی یعنی وہو التاکید الحاصل لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود بأن يكون فهم المعنى الثاني من الأول بعيدا عن الفهم عرفا۔ ہر جملے کا، ہر کلام کا ایک ہوتا ہے معنی اصلی، جس کو معنی وضعی یا معنی اولی کہا جاتا ہے، کہ جس معنی و مطلب پہنچانے کے لیے اس جملے کو، اس کلام کو یا اس ترکیب اور سٹرکچر کو وضع کیا جاتا ہے۔ مثلا جملہ خبریہ ہے تو خبر دینے کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، جملہ استفہامیہ ہے تو سوال کے لیے اس سٹرکچر کو اور اس ترکیب کو وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری بھی جتنے بھی سٹرکچرز ہیں اور مختلف قسم کی جملات ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے معنی مقصود۔
معنی مقصود یعنی ابھی آپ متکلم اس سٹرکچر کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں، آپ اس سٹرکچر سے کیا معنی مراد لے رہے ہیں۔ اصل میں یہ سٹرکچر، یہ جملہ، یہ کلام کسی اور معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن آپ اس معنی کو چھوڑ کر اس کلام سے کوئی اور معنی لے رہے ہیں۔ یہ ہے معنی مقصود، معنی ثانوی بھی جسے کہا جاتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ مثلا زید آیا ہے، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ زید آیا ہے کہ نہیں آیا، آپ نے اس سے کہا کہ زید آیا ہے۔ اب زید آیا ہے، یہ جملہ خبری ہے، اور جملے خبر کو اس لیے ہی تو وضع کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کسی کو خبر دیں۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، اسی جملے خبری کو ہم استفہام کے غرض کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسی جملے خبری کے ذریعے سے ہم سامنے والے سے سوال بھی کرتے ہیں۔ مثلا زید آیا ہے، اب وہی جملہ ہے، ترکیب وہی ہے، ترتیب وہی ہے، لیکن معنی تبدیل ہے۔ اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ زید آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو سوال کا جواب دے رہا ہوں یا میں اس کو خبر دے رہا ہوں کہ زید آیا ہے، نہیں، بلکہ میں اس سے سوال کر رہا ہوں کہ زید آیا ہے کہ نہیں آیا۔ تو کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ ایک دفعہ ہم ایک جملے کو، اسی سٹرکچر کو بطور جواب استعمال کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر ہم اسی سٹرکچر کو بطور سوال استعمال کرتے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے۔ لہٰذا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ معنی اصلی مراد نہیں لیتے، اس کی جگہ پر آپ کوئی اور معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ تو تاکید معنوی کیا ہے؟ تاکید معنوی یہی چیز ہے کہ جو متکلم ہے وہ اس سٹرکچر سے، اس کلام سے معنی اصلی مراد نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ کوئی اور معنی مراد لے رہا ہوتا ہے، اور جو مخاطب ہے اس کا ذہن معنی مقصود کی طرف منتقل نہیں ہو رہا، مخاطب معنی مقصود کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ کیوں ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ عرف عام میں اس جملے کا، اس کلام کا جو معنی ہے، اور عرف میں جو معنی لیا جاتا ہے اس کلام کا، متکلم نے اس جملے کو اس معنی کے لیے استعمال ہی نہیں کیا، کوئی اور معنی متکلم مراد لے رہا ہے، اور جو مخاطب ہے وہ اس معنی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہا۔ یعنی اب بات آسان ہو گئی، تاکید معنوی یعنی جب متکلم کے لیے معنی اصلی سے معنی مقصود کی طرف منتقل ہونے میں مشکل پیش آئے، خلل پیش آئے۔ کیوں؟ کیونکہ معنی اصلی کے بجائے کسی اور معنی میں متکلم نے اس کلام کو استعمال کیا ہے، تو اس سے آتا ہے تاکید معنوی، اور اس کو کہتے ہیں تاکید معنوی۔ جیسے کہ مثلا عباس بن الاحنف کا شعر ہے، سَأَطْلُبُ بَعْدَ الدَّارِ عَنْكُمْ لِتَقْرَبُوا وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا۔ میں تم لوگوں سے اپنے گھر کی دوری چاہتا ہوں تاکہ تم میرے قریب ہوں، اور میری دونوں آنکھیں آنسو بہاتی رہے تاکہ ہمارے آپس کی ملاقات سے یہ خشک ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کتاب نے اس کا جو تجزیہ و تحلیل ہے وہ کیسے کیا ہے۔ فَإِنَّهُ جَعَلَ سَكْبَ الدُّمُوعِ كِنَایَةً عَنِ الْحُزْنِ اللَّازِمِ مِنْ فِرَاقِ الْأَحِبَّةِ فَأَحْسَنَ وَأَصَابَ۔ شاعر نے اس شعر میں جو یہ کہا ہے کہ میں تم لوگوں سے اپنے گھر کی دوری چاہتا ہوں تاکہ تم میرے قریب ہوں، اور میری دونوں آنکھیں تمہاری یعنی تم رشتہ داروں کی، یا تم جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی فراق میں آنسو بہاتی رہے میری دونوں آنکھیں۔ یہ تو درست ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں دوست کے اور رشتہ داروں کے فراق میں آنسو بہانے کا جو کنایہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْطَأَ فِي جَعْلِ جُمُودِ الْعَيْنِ كِنَایَةً عَنِ الْفَرَحِ وَالسُّرُورِ الْحَاصِلَيْنِ مِنْ قُرْبِ الْأَحِبَّةِ وَتَلَاقِيهِمْ۔ لیکن شاعر نے ایک اور جگہ پر خطا کی ہے، دوسری جگہ پر یہ جو کہا ہے نا وَتَكْسُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَ، یہ جو لِتَجْمُدَ کہا ہے یہ اس نے خطا کی ہے۔ کیا خطا کی ہے؟ شاعر نے یہ جو کہا ہے کہ تب تک میری آنکھیں روتی رہیں گی
جب تک کہ ہمارا آپس میں ملاقات نہ ہو اور ہمارے آپس میں ملاقات کی وجہ سے ہماری آنکھیں خشک ہو، میری آنکھیں جو ہے وہ خشک ہو، یہ جو کہا ہے کہ میری آنکھیں ملاقات کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے خشک ہو، یہ شاعر نے غلطی کی ہے۔ کیوں غلطی کی ہے؟ کیا غلطی کی ہے؟ یہ اس لیے غلطی کی ہے کہ لأن جمود العین کنایۃ عن عدم البقاء حالت الحزن وجعلها کنایۃ عن السرور غیر معروف عند العرب فلا ينتقل الذہن منه الیہ۔ کیونکہ شاعر نے جو کہا ہے نا کہ تمہاری ملاقات سے میری آنکھیں خشک ہو، اہل عرب ایسا استعمال نہیں کرتے۔ آنکھوں کا خشک ہو جانا اہل عرب کے ہاں اس بات سے کنایا ہے کہ کوئی حالت غم میں بھی ہو، کوئی ایسی حالت میں ہو کہ جس کو رونا چاہیے لیکن پھر بھی وہ روتا نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا انسان کے اوپر ایسا غم آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے، رونا تو چھوڑیں کہ وہ حیران ہو جاتا ہے، بالکل ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ یا مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو سنگ دل ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی بڑا غم آ بھی جائے، مثلا ان کا بیٹا فوت ہو جائے یا ان کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے تو وہ روتی نہیں ہے۔ تو ایسے مقام پر جو ہے اہل عرب استعمال کرتے ہیں کہ جہاں پر رونے کا مقام ہو، سامنے والے کو رونا چاہیے لیکن وہ روتا نہیں ہے، تو ایسے مقام پر اہل عرب کیا کرتے ہیں؟ جمود العین کا قرینہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن شاعر نے کہاں پر استعمال کیا؟ سرور، خوشی کے مقام پر اس قرینے کو استعمال کیا تاکہ آپ کی ملاقات سے میری آنکھیں خوش ہوں۔ تو یہاں پر یہ قرینہ استعمال ہوتا نہیں، یہ کنایہ استعمال ہوتا نہیں ہے بالعموم عرب کے ہاں، یہ غیر معروف ہے۔ بس سامنے والے کا جو ذہن ہے وہ منتقل نہیں ہوتا کہ لتجمدہ سے آنکھوں کے خشک ہونے سے شاعر کا مراد کیا ہے۔ وَهَذَا كُلُّ الْكِنَايَاتِ الَّتِي تَسْتَعْمِلُهَا الْعَرَبُ لِأَغْرَاضٍ وَيُغِيرُهَا الْمُتَكَلِّمُ وَيُرِيدُ بِهَا أَغْرَاضًا أُخْرَى يُعَدُّ ذَلِكَ تَعْقِيدًا فِي الْمَعْنَى حَيْثُ لَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِهَا وَاضِحًا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے کنائے ہیں، ہر زبان میں کچھ ضرب الامثال ہوتے ہیں، کچھ کنائے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا بعض مثالیں ہوتی ہیں جن کو وہ ایک خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں، اگر اس معنی کو چھوڑ کر متکلم کوئی اور معنی اس سے لے لیتا ہے مراد، تو یہ معنی ثانوی ہوگا اور عرف عام میں جو مخاطب ہے اس کا معنی ثانوی کی طرف اور معنی مقصود کی طرف منتقل ہونا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ مثلا پہلے بھی ہم نے مثال دیا ہے کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کوئی اگر شجاع ہو تو اس کے لیے شیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی استعمال کرتے ہیں، علی اسد اللہ، علی خدا کا شیر ہے کہا جاتا ہے۔ تو اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے، زید شیر ہے یعنی زید شجاع ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ مراد لے کہ زید تو شیر ہے یعنی زید کے منہ سے بدبو آتی ہے جیسے کہ شیر کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو یہ سمجھنا سامنے والے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ مثلا کوئی کہے کہ زید شیر ہے، سامنے والوں کو پتہ ہے کہ بھئی زید تو شجاع بندہ نہیں ہے، زید تو ایک عام انسان ہے بلکہ ایک ڈرپوک انسان ہے، زید تو کوئی شجاع بندہ ہے ہی نہیں، یہ متکلم کیوں کہہ رہا ہے کہ زید شیر ہے؟ شاید وہ سمجھے ہی نہیں کہ متکلم کا مطلب یہ ہے کہ زید کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ یا مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا بعد میں سمجھے کہ ہاں متکلم اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ زید شیر ہے، فوراً نہیں سمجھے، تو اس کو کہتے ہیں تاکید معنوی۔ کبھی کبھار اس وجہ سے کلام کا جو معنی ہے وہ غیر واضح ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔